اللہ تعالیٰ کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ جسے پڑھ کے دل تازہ ہو جاتا ہے اور سن کے ایمان کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ حضرات محترم، اور لوگ جو دنیا کے سارے مسلمان ہوئے، ایمان لائے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے لائے، اپنی مرضی سے لائے۔ دنیا کے لوگ جو بھی مسلمان ہوئے، جتنے بھی ہوئے، وہ اپنی مرضی سے ہوئے، لیکن عمر فاروق وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے پروردگار عالم سے۔ یہ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں یہ رسول اللہ کے مرید ہیں، لیکن عمر کی وہ ذات ہے کہ وہ مرید بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، وہ رسول کو چاہنے والے بھی ہیں، اور یہ وہ عمر ہیں جن کے تعلق سے حضرت رسول اکرم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرمایا تھا، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر او عمر، اے اللہ تو اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دے یا عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم، ایک روایت میں آتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر خاصہ، اے اللہ خاص طور پر عمر کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام کی جھولی میں تو عمر کو ڈال دے۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے دعا کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا بھلا کیسے رد جانے والی تھی۔ یہ وہ رسول ہیں کہ اگر قبلہ بدلوانے کی نیت سے دل میں چاہت رکھ کے اگر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم مسلمانوں کا قبلہ بدل دیتا ہے۔ یہ شان ہے رسول اکرم کی، اور جب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے اے میرے مولا اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دے، تو بھلا یہ دعا کیسے ٹالی جانے والی تھی۔ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا جب اللہ کے رسول نے مانگی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے، تو دیکھیں کس طرح یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آج دعا مانگی ہے، دوسرا ہی دن ہے کہ کفار اسلام کے خلاف میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں مکہ کے اندر کہ یہ مسلمان تو بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ سارے لوگوں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ محمد کو قتل کر دیا جائے، نہ محمد رہیں گے، نہ اسلام پھیلے گا، نہ مسلمان بڑھیں گے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ قتل کون کرے گا اور یہ کام کرے گا کون؟ حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نبی کو قتل کروں گا، میں محمد کو قتل کروں گا، معاذ اللہ، اور وہاں سے چل پڑتے ہیں اس ارادے سے کہ میں محمد کو قتل کروں گا۔ حضرات محترم راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ننگی تلوار جب حضرت عمر کے ہاتھ میں انہوں نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو جانتے ہو بنو ہاشم کے لوگ، ان کے چاہنے والے، ان کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے، تم کس ہوش میں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد پر ایمان لے کے آ گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں تلوار کو اٹھایا اور فرماتے ہیں کہ میں محمد کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے تیرے سر کو اڑا دیتا ہوں۔ اور جیسے ہی تلوار لے کر ان کی طرف بڑھے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے عمر نبی کو بعد میں قتل کرنا، میری گردن کو بعد میں سر کو تن سے جدا کرنا، پہلے جا کر اپنے بہنوئی کی خبر لے لے، جا کر اپنے بہن کو دیکھ، وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جنہیں تو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر کا اور جلال بڑھ جاتا ہے اور آپ پلٹ جاتے ہیں وہاں سے اور اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر آتے ہیں۔ آنے کے بعد دروازے کو بجایا، دستک دی، اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کے قرآن پڑھا رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی عمر نے دروازے کو کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے حضرت خباب کو جلدی سے کونے کے اندر چھپا دیا اور بہن نے آ کے دروازے کو کھولا۔ حضرت عمر داخل ہوئے، فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ یہ کیسی آواز آ رہی تھی اور تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ میں نے
سنا ہے کہ تم محمد پر ایمان لے کر آ گئے ہو, باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے. تو بہن نے کہا ہاں, بہنوئی نے کہا ہاں, ہم نے دین چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ باپ دادا کا دین جھوٹا تھا, اور جو دین محمد لے کے آئے ہیں وہ دین سچا دین ہے, وہ دین غریبوں کی فکر کرتا ہے, وہ دین ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے, وہ دین سچ بولنا سکھاتا ہے. وہ دین جو پہلے ہم مانتے تھے وہ دین جھوٹا تھا, محمد کا دین سچا ہے, ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عمر بڑھتے ہیں آگے, بہنوئی کو مارنا شروع کیا, بہن کو مارنا شروع کیا, مارتے مارتے دونوں کو لہو لہان کر دیا, خون بہنے لگا. حضرت رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مار کھا رہے ہیں. حضرت عمر بہنوئی کو مارتے ہیں, بہن بچانے آتی ہے, بہن کو بھی مارتے ہیں. جب بہن کا خون بہنے لگتا ہے تو بہن للکار کے کہتی ہیں, آخر وہ بھی تو عمر کی بہن تھی, کہتی ہے اے عمر تو ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ خون تو نکال سکتا ہے, لیکن ہمارے دل سے نبی کی محبت نہیں نکال سکتا ہے. ہم نبی کے جامع عشق کے محبت کے مست ہیں, ہم نبی کے جامع محبت کے مست ہیں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. ارے یہ دنیا کے نشے ہیں جو دواؤں سے اور کھٹائی سے چلے جاتے ہیں. یہ نبی کی محبت کا نشہ ہے. کائنات میں ابھی تک کوئی چیز ایسی پیدا نہیں ہوئی ہے جو نبی کی محبت کے نشے کو اتار سکے. ہم نبی کے جامع محبت کے مست ہیں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. جب بہن کی یہ بات سنتے ہیں, جب یہ بہن کا یہ جذبہ ایمانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے, مجھے دکھاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے. آپ کی بہن کہتی ہے عمر نہیں, تم ناپاک ہو, تم ناپاک ہو, ہم تمہارے ہاتھ میں وہ مقدس کتاب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کہا تو کیا کرنا ہوگا, کہا پہلے تم نہاؤ, غسل کرو. حضرت عمر نے غسل کیا, غسل کرنے کے بعد کہا لاؤ اب تو مجھے وہ کتاب دو. حضرت عمر نے جیسے ہی آسمانی کتاب قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کیا ہے, آیات کو پڑھتے جا رہے ہیں, آیات کو پڑھتے ہیں, اور جیسے ہی اس آیت مبارکہ پر پہنچتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو, میری ہی عبادت کرو, اور میرے ذکر کے لیے میری ہی عبادت کرو. جب یہ کلام قرآن مقدس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں اور جب اس آیت سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو, مجھے نبی سے ملنا ہے. حضرات محترم وہ صحابی جو بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, فوراً نکل کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ, اے عمر کل میرے مصطفیٰ نے تمہارے لیے دعا فرمائی تھی, اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دے, اور آج مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا. حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن کے گھر سے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. اللہ کے رسول اندر موجود تھے. کچھ صحابہ اکرام حضرت امیر حمزہ اور دیگر صحابہ دروازے پر پہرا دے رہے ہیں. اللہ کے رسول اندر موجود ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے, چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے, چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے. حضرات محترم حضرت عمر جیسے ہی اس گھر کی طرف بڑھتے ہیں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں, اگر نیک نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آج ان کا سر انہی کی تلوار سے الگ کر دیا جائے گا. حضرت امیر حمزہ یہ بھی بڑے بہادر تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی گھر کے قریب ہوتے ہیں ادھر بذریعے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد آگے بڑھے, حضرت عمر کے دامن کو پکڑا اور تلوار کو پکڑا. پکڑنے کے بعد کہا اے عمر کب تک اڑے رہو گے, کیا جب تک ذلت تمہارے سر پر مسلط نہیں ہو جاتی تب تک اڑے رہو گے. اتنا کہنا تھا, عمر کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرات محترم حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا ہے تو صحابہ کرام کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان لے کر آیا تو مسلمانوں نے اتنی بلند آواز میں نعرہ لگایا کہ سارے مکہ کے لوگوں نے اس نعرے کی آواز کو سنا. مسلمانوں کی خوشی کا عالم یہ تھا, اور کیوں نہ خوش ہوتے. آج کے دن سے پہلے
مسلمان جو عبادت کیا کرتے تھے وہ چھپ کے کیا کرتے تھے، لیکن جب عمر مسلمان ہوئے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں ہمارا دین سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا خدا سچا ہے۔ کہا ہاں خدا سچا ہے، قرآن سچا ہے۔ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے بلکہ ہم کھل کے عبادت کریں گے اور کعبہ کے قریب جا کر عبادت کریں گے۔ آپ مسلمانوں نے تقریباً 40 مسلمان اس وقت تھے، ایک روایت میں آتا ہے 39 تھے، 40ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، اور بعض کہتے ہیں 40 پہلے سے تھے، 41ویں حضرت عمر مسلمان ہوتے ہیں۔ 2 صفوں میں مسلمان بڑھ جاتے ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت عمر فرماتے ہیں، ایک صف کے آگے آگے حضرت امیر حمزہ اللہ کے رسول کے چچا چلتے ہیں، اور دونوں صفیں مکہ مکرمہ میں گزر ہوئی کعبہ کے پاس آتی ہیں، اور مسلمان اس دن پہلی مرتبہ کھل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جن مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا تو کافروں کے ڈر سے تاکہ ستائے نہیں، ماحول نہ خراب ہو، وہ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، اپنا ایمان لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن جس نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو لانے کے بعد ظاہر کیا ہے وہ عمر فاروق کی ذات ہے، اور جب جس کے ایمان لانے کے بعد کھلے عام اسلام کی تبلیغ ہونا شروع ہوئی ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ